اما بعد، میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہی یہ سارا نظام چلتا ہے. نظر نہیں آتا، کہیں انسان استعمال ہوتا ہے، کہیں پانی استعمال ہوتا ہے، کہیں ہوا، کہیں مٹی، کہیں طوفان، کہیں حکومتیں، کہیں سیاستدان، کہیں عوام استعمال ہوتے ہیں. فیصلے اللہ کے چلتے ہیں. یہ اپنی ذات میں جیسے بنے ہوئے نہیں، ہم خود تو نہیں بنے. ہم خلقوا من غیر شیء، خود بخود بنے. ہم الخالقون، یا بنانے والے ہو؟ بنانے والے نے سارا ہی جہان بنایا، صرف ہمیں نہیں بنایا. اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ جس نے آسمان بنائے 7. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اتنی ہی زمینیں بنائیں. تو اس میں بھائی کس کا حکم چلتا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی کہا يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، زمین آسمان میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ، پہلے ہو یا بعد، آگے ہو یا پیچھے، مستقبل ہو یا ماضی ہو یا حال، بنی ہوئی چیز پر بنانے والے کا ہی حکم چلا کرتا ہے. جیسے چلائے تو ہم پر بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. ہم تو بہت ہی چھوٹے ہیں. ساری کائنات میں یہ زمین کو اگر دیکھا جائے تو ایک ذرے سے زیادہ نہیں اس کی حیثیت. اگر پوری کائنات کو دیکھا جائے تو اس میں زمین کی حیثیت ایک ذرے سے زیادہ نہیں. پھر اس ذرے میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. پھر اس خشکی میں 1 حصہ صحرا ہے جہاں کچھ بھی نہیں، 1 حصہ جنگل ہے جہاں جانوروں کا راج ہے، 1 حصہ وہ ہے جہاں پر میں اور آپ رہتے ہیں. تو ذرے کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے تو پانی لے گیا، 1 حصہ بچا. پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے صحرا، پہاڑ اور جنگل لے گئے. پھر 1 حصہ رہ گیا تو اس میں 5 ارب انسان رہتے ہیں. تو ان 5 ارب میں 1 میں بھی ہوں تو میری کیا حیثیت ہوگی؟ اب چاہے میرے ساتھ صدارت لگ جائے یا وزارت لگ جائے یا سیاست لگ جائے یا حکومت لگ جائے یا میرے ساتھ زمیندارہ لگ جائے، تجارت لگ جائے، جو بھی لگ جائے، پوری کائنات میں اگر ہم تھوڑا سا غور فرمائیں تو ساری کائنات میں زمین پر ریت کے جتنے ذرے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ ایک شجابات کی ریت کے ذرے نہیں گنے جا سکتے. تو صحرائے اعظم میں کتنی ریت ہے، اور افریقہ، امریکہ اور عرب، پاکستان کے صحراؤں میں پھر زیر زمین جو ریت پڑی ہے، جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنے اس آسمان کے نیچے ستارے ہیں. نہ اس کی تعداد ہم جانتے ہیں نہ اس کی جانتے ہیں، اندازے ہیں. اور وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ اپنے لشکروں کو خود ہی جانتا ہے کس کی کتنی تعداد ہے. كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، پتا گرا، کتنے گرتے ہیں روزانہ، اور کتنے درخت ہیں اور ان سے کتنے گرتے ہیں. إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نظر سے چھپ کے نہیں گرتا، میرے سامنے گرتا ہے. کتنے باقی ہیں وہ بھی سامنے، جو گر گئے وہ بھی سامنے، جو گر کے کس کیڑے نے کھایا، کس پتنگے نے رس چوسا وہ بھی سامنے ہے. بنا ہوا خلاصہ یہ ہے، خود اپنی ذات میں کچھ نہیں، بنانے والے کا محتاج ہے. تو بھائیو
ہم اپنی حیثیت کو ذرا سوچیں نا، چونکہ آدمی بڑی جلدی اپنے آپ سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا کائنات کو بتایا کہ اس کائنات میں اتنے تو ستارے ہیں، اس میں ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے جس کی حیثیت ذرے سے زیادہ نہیں، اور اس میں 3 حصے نکل گئے پانی، پھر ایک حصہ خشکی، اور اس میں 2 حصے نکل گئے صحرا، پہاڑ اور جنگل، پھر ایک حصہ بچا ذرے میں سے کتنے حصے نکل گئے، پھر اس ایک ذرے میں 5 ارب، پھر اس 5 ارب میں ایک میں، تو میری کیا حیثیت ہے؟ جو اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے بغیر عمد، کوئی ستون ہے؟ حل تری من فطور، کوئی اس میں کمی نظر آتی ہو؟ ما لہا من فروج، پھٹن بھی کوئی نہیں، بڑی چھت ہو تو وہ تھوڑا سا وہ جھول کھا جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ جھول کھایا ہے نہ شگاف پڑا ہے، کچھ بھی نہیں۔ انتم اشد خلقا ام السماء، تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ جب میں نے آسمان کو اپنے حکم کے تابع کیا ہوا ہے تو ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ان یشاء یذہبکم، تو میں چاہوں تو تم سب کو لے جاؤں، ختم کر دوں، ہوا میں اڑا دوں، زمین میں دھنسا دوں، پانیوں میں غرق کر دوں، جو مرضی چاہوں کروں، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، کسی اور کو لے آؤں۔ میرے بھائیو، بات وہی کہ بنا ہوا خود کچھ نہیں کرتا، بنانے والے کا محتاج ہے۔ زمین ہو یا آسمان ہو، انسان ہو یا جنات ہوں، چیونٹی ہو یا جبرائیل علیہ السلام ہو، اسی کے تابع یہ سارا جہان ہے، اسی کے امر کے ساتھ سارے جہان کی گردش ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے آسمان تک نظام اکیلا چلاتا ہے، چلانے میں تھکتا نہیں، لا یعودہ حفظہما، بھولتا نہیں، وما کان ربک نسیہ، فیصلے غلط نہیں ہوتے، لا یضل ربی ولا ینسى، غافل نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، پھر عاجز بھی نہیں، وما ہم بمعجزین، اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن۔ آہستہ کرو گے۔ اللہ پاک جو چاہتے ہیں اسی کو وجود ملتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہوئے اور راہیں ہی بدل گئیں، سوچ بدلی، راہ بدلی، سمت بدلی، اور آگے جا کر اندھیروں میں گم ہو گئے، اب نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ اس وقت سارے جہان کا حال ہے کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرا ہے اور اندھیرے کے اوپر بھی اندھیرا ہے، جیسے سمندر ہو، رات کالی ہو، پھر موج اٹھے، پھر اس کے اوپر موج در موج اٹھے، ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا۔ اس وقت مسائل کی مچھلی نے ہمیں نگلا ہوا ہے، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، اپنی اپنی عقل سے حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی فہم سے، ہر آدمی اپنی اپنی رائے رکھتا ہے اور یوں سمجھتا ہے اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس پر بڑے زور لگ رہے اور بڑی محنتیں بھی ہو رہی۔ میرے بھائیو، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار فرماتا ہے، اس نے بھی ہمیں ایک راستہ بتایا ہے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل ہونے کا۔ اور پھر صرف دنیا ہی نہیں، دنیا تو بہت چھوٹی چیز ہے، بنانے والے نے اس کی قیمت خود لگائی ہے، متاع قلیل،
بہت تھوڑی. متاع الغرور دھوکے کا گھر، دھوکے کا سامان. دار الغرور دھوکے کا گھر. حدیث میں کجناح بعود مچھر کا پر اس سے بھی کم تر. تو یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر اور یہ مکڑی کا جالا ہے. تو اس کے مسائل بھی ایسے ہی ہوں گے، جیسی اس کی حیثیت ہے ویسے ہی اس کے مسائل ہیں. اصل مسائل تو موت سے شروع ہوتے ہیں، جو سکرات، اور پھر قبر اس سے سخت، اور حشر اس سے سخت، حساب کتاب اس سے سخت. پھر اگر خدا نہ خواستہ جہنم ہے تو وہ اس سے بھی شدید مسئلہ ہو گیا. تو میرے بھائیو، یہ مسئلے بھی حل ہوں، اگلے بھی حل ہوں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. ہم تو دنیا کی مشکل نہیں سہ سکتے، آخرت کی کہاں سے سہ سکیں گے؟ اور پھر ہم تو بہت ہی کمزور ہیں. ایک صحابی دعا کر رہے، اللہم صبرنی، اللہم صبرنی، یا اللہ صبر دے. صحابی ہیں جو اللہ کے محبوب ترین بندے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت اللہ البلا، ارے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ سے آزمائش مانگتا ہے؟ نا نا نا، یوں مانگے اللہ دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر. اگر آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مانگ اللہ تعالیٰ سے. میرے بھائی اور دوستو، انسان اگر اپنے ذہن پہ چلے گا بڑی ٹھوکریں کھائے گا. بنانے والے نے اس میں کچھ نقائص، کچھ عیب رکھے ہیں، وہ اللہ نے خود بتائی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد باز. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ناشکرا. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت جھگڑالو. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم جاہل. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، جلد بازی اس کی فطرت میں. ان الانسان لربہ لکنود، ناشکرا. کفور ناشکرا، عجول جلد باز، ظلوم ظالم، جہول جاہل. خلق الانسان ضعیفا، کمزور. خلق ہلوعا، بے صبر جلد باز. پیسہ ملے تو منوعا، گھوٹ اپنا دبا کے بیٹھ جائیں، اور نہ ملے تو جزوعا، بے صبرا ناشکرا. اب یہ ساری کمیاں بنانے والے نے ہمیں خود بتائی ہیں کہ بڑے اکڑ مکڑ کے چلتے ہو، اندر تو تمہارے یہ ہے. اب دوبارہ ہم اپنی کمیوں کو سنیں نا، اللہ ہی نے بتائی ہیں. عجول جلد باز، کفور ناشکرا، کنود ناشکرا. اکثر شیء جدلا، جھگڑالو. ظلوم ظالم، جہول جاہل، ضعیف کمزور. ہلوعا، بے صبرا. جزوعا، جزا فضا کرنے والا. منوعا، بخیل بخل کرنے والا. 10 کمیاں اور دیکھیں گے تو اور بھی نظر آئیں گی. تو بھی چند آیات میرے ذہن میں آئیں، میں نے آپ کو بتا دی. اگر ہم اللہ کی کتاب میں دیکھیں گے تو اللہ نے اور بھی ہماری بہت سی کمیوں کی طرف اشارے کیے ہوئے ہیں. اگر ہم صرف اپنی عقل سے چلیں گے تو بڑی ٹھوکریں کھائیں گے، جیسے سارا جہان ٹھوکریں کھا رہا ہے. کیا بڑے کیا چھوٹے. صرف یہ نہیں کہ ہمارے ملک میں مسائل ہیں، ساری دنیا میں اللہ ساری دنیا میں لے کے گیا. سارے بر اعظم میں اللہ نے قدم رکھوایا ہے اسی تبلیغ کے سلسلے میں. ہر جگہ مسائل کا ایک اژدہا ہے جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. نوعیتیں مختلف ہیں، مسائل اپنی جگہ پر ہیں. پیسہ ہمارے مسائل کا حل نہیں، ملکی خوشحالی ہمارے مسائل کا حل نہیں. میرے بھائیو، ایک آسان بات، اللہ کی چاہت ہے ہمارے مسئلے کا حل. اللہ چاہ لے ہمیں ٹھیک کر دو، اب نہیں کوئی روک سکتا. اللہ نہ چاہے بھائی ابھی نہیں ٹھیک کرنے، اب کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. یمسسک اللہ بخیر، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اگر میں تمہیں نقصان پہنچاؤں تو بلاؤ ساری کائنات کو کہ روکیں، نہیں روک سکتے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، میں ارادہ کر لوں ہاں بھئی اب حالات ٹھیک کر دو، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ،
پھر بلاؤ سب کو کہ میرے فیصلے کو ٹال سکیں، میرے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ لا مانع لما اعطیت، جسے میں دوں اسے کوئی نہیں روک سکتا، ولا معطی لما منعت، جس کو اللہ روک دے اس کو دے کوئی نہیں سکتا، ولا راد لما قضیت، اور جو وہ فیصلہ اتار دے اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ لا معز لمن اذللت، جسے وہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ لا مذل لمن اعززت، جسے وہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے وہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ لا مقرب لمن باعت، جسے وہ اپنی رحمت سے دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا۔ ولا مباعد لمن قربت، اور جسے قریب کر لے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو، فیصلہ تو آسمان پہ ہوتا ہے، نیچے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا نا، ہم بنے ہوئے ہیں، خود نہیں بنے، بنائے گئے۔ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں بنایا، من ذکر و انثی، مرد عورت کی شکل میں بنایا۔ اپنی ارادے سے تو مرد بھی نہیں بنے، وجود اس کی مرضی سے، مرد عورت ہونا اس کی مرضی سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر خاندان اپنی مرضی کا نہیں، بھائی میں تو یا اللہ مجھے قریشی بنا دے، اور مجھے پٹھان بنا دے، اور مجھے راجپوت بنا دے، اور مجھے مڑل بنا دے، اور مجھے یہ بنا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اوپر سے فیصلہ ہوگا، ہاں بھائی فلاں قبیلہ، فلاں قبیلہ، فلاں قبیلہ، عرب بنا دو، عجم بنا دو، کالا بنا دو، گورا بنا دو، اوپر سے فیصلہ۔ زبانیں مختلف، قبائل مختلف، شکلیں مختلف، تو وجود اوپر سے آیا۔ پھر ہم اپنی بقا میں اپنی مرضی کے نہیں، منکم من یتوفی من قبل، کوئی زندگی چاہتا ہے، موت کا وار اس پہ کاری آتا ہے، ساری خواہشات لیے قبر میں چلا جاتا ہے۔ کوئی موت مانگتا ہے اور آتی نہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، وہ ڈھونڈتا ہے الا موت یباع اشتریہ، کہیں ملے تو میں خرید کر بھی موت لے لوں۔ کوئی مرنا چاہتا ہے، آتی نہیں، کوئی جینا چاہتا ہے، وہ زیر زمین جاتا ہے، 10 منزلہ بلڈنگ کے منصوبے بنا رہا، 10 ہاتھ نیچے جانے کا فیصلہ ہو چکا، لباس کوئی پسند نہیں آ رہا اور کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا۔ تو فیصلے اللہ کے چلتے ہیں۔ جیسے ہم خود نہیں بنے، ہمارے اوپر جو حالات ہیں، تنگی کے، فراخی کے، عزت کے، ذلت کے، محبت کے، نفرت کے، مہنگائی کے، ارزانی کے، یہ بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کسی فرشتے کے ہاتھ میں نہیں، سارے کا سارا فیصلہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے وہ بادشاہ بنائے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے وہ حکومت لے لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے وہ ذلیل کرے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیوں کا مالک، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا امر غالب ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے کام کو پورا کر کے چھوڑتا ہے، ہماری بات اللہ کے ارادے کے بغیر پوری ہو نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، تو جتنے بھی زمین آسمان میں تغیر اور تبدل ہے، اب یہ رات لمبی ہوتی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے تو دیکھا سورج کی گردش بدلی تو رات لمبی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تولج اللیل، میں رات کو لمبا کر رہا ہوں۔ فلکیات والوں نے کہا کہ سورج اپنے مدار سے پیچھے ہو گیا، رات لمبی ہو گئی، اپنے مدار پہ آیا، رات چھوٹی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، تیرا رب ہے جو رات کو لمبا بھی کرتا ہے، رات کو چھوٹا بھی کرتا ہے۔ اگر یہی اپنا فیصلہ بدل دے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، اگر تمہارا رب رات کو کھڑا کر دے، دن کو دھکا دے دے، رات کو جانے نہ دے، دن کو آنے نہ دے،
تو اللہ خود ہی کہتا کوئی ہے پھر میرے علاوہ سورج لا کے دکھا سکے؟ یہ اللہ اپنے قبضے بتا رہا ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، من الہ غیر اللہ، کوئی ہے میرے علاوہ، یاتیکم بلیل، جو رات لا سکے، تسکنون فیہ، آرام کر سکو. دن پر، رات پر، سورج پر، چاند پر، آسمان پر، ستاروں سیاروں پر، زمین پر حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک ذرہ ہے اللہ کی حکومت کے تابع ہے، اور ایک صحرا ہے تو اللہ کی حکومت کے تابع ہے. پانی کا قطرہ ہے تو اللہ کے امر کے تابع ہے. وہ دریا بنے تو بھی اللہ کے تابع ہے، وہ سمندر بنے تو بھی اللہ کے تابع ہے. ہوا کا ذرہ ہے تو وہ بھی اللہ کے تابع ہے. وہ معتدل بن کے چلے تو بھی اللہ کے تابع ہے. وہ طوفان بن کے آئے، وہ جھکڑ بن کے چلے تو بھی اللہ ہی کے تابع ہے. وہ ٹھنڈی ہو یا گرم ہو، فیصلہ اللہ کا اس پہ نافذ ہے. یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، یرسل الریاح مبشرات. تیرا رب ہے جو ہواؤں کو کبھی بشارت کے ساتھ بارشوں والی لے کے آتا ہے، اور تیرا رب ہی ہے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. کیا بے خوف ہو گئے آسمان والے سے؟ آسمان والے کا ڈر نکال دیا اور تمہیں پتہ نہیں کہ ایک ہوا کے طوفان سے تم سب کی ہستیوں کو مٹا سکتا ہے. زمین ہے، زمین کی گردش ہے، اللہ کے تابع ہے، اللہ کی مان کے حرکت میں ہے، اللہ کی مان کے گردش میں ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، میں نے زمین کو مسخر کیا. امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا. وجعل خلالها انہارا، کون اس میں دریاؤں کو بہانے والا. وجعل فیہا رواسی، کون اس میں پہاڑ لگانے والا. الم نجعل الارض مہادا، زمین کو کس نے پنگھوڑا بنایا. الم نجعل الارض کفاتا، زمین کو کس نے ایسی صفت والا بنایا کہ نیچے مردے چلیں اوپر انسان چلیں. زیر زمین مردے، زیر زمین مردے، اوپر انسان. ایسی زمین ہے جو تمہارے مردوں کو بھی لے کے چل رہی، تمہارے زندوں کو بھی. زمین ایک صفتیں اللہ بنا رہا ہے، قرارا، مہادا، ذلولا، کفاتا. یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں. جب وہ آسمان پر بادشاہ ہے، زمین پر بادشاہ ہے، بحر بر پر بادشاہ ہے، فضا خلا کا بادشاہ ہے. لہو ما فی السماوات، آسمان، وما فی الارض، زمین، وما بینہما خلا، وما تحت الثری، تحت الثری، سب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ہے. للہ ملک السماوات والارض، پھر اسی اکیلے کی اس سب میں بادشاہی ہے. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنے فیصلوں میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنی بادشاہی میں اکیلا ہے. نہ اس کے ساتھ کوئی اور بادشاہ ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی معین ہے. مدبر بلا مشیر، نظام چلاتا ہے، مشیروں کی فوج سے پاک ہے. قاہر بلا معین، ساری کائنات پہ قابض اور قاہر اور غالب ہے. مددگار کے عیب سے پاک ہے، مددگار اس کا کوئی نہیں. لیس معہ الہ، اس کے ساتھ اور کوئی شریک الہ نہیں جس سے آدمی ڈرے. ولا رب یرجا، کوئی رب نہیں جس پر امید لگائے. ولا حاجب یرشا، اس کا کوئی ٹاؤٹ نہیں جس کو رشوت دے کے افسر صاحب سے کام نکالا جائے. ادعونی، بلاؤ مجھے، استجب لکم، تیرا بول ہوگا، میری لبیک ہوگی. اور ہر ایک کی پکار پہ لبیک کہے. ماں ناراض ہو جائے نا، بلاؤ تو بولتی نہیں. اور 50 سال سے اللہ کا نافرمان ہو، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ، فوراً جواب آتا ہے لبیک لبیک، بول میں تو تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اے میرے بندے تو مجھے یاد رکھتا ہے، میں تجھے یاد رکھتا ہوں. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں. تُعْرِضُ عَنِّي وَأَنَا مُقْبِلٌ عَلَيْكَ، تو منہ موڑ جاتا ہے، پیٹھ پھیر جاتا ہے، مجھ سے لڑ جاتا ہے، مجھ سے بھڑ جاتا ہے، مجھ سے تو میرا نافرمان بن جاتا ہے، میرے دیے ہوئے رزق سے میری نافرمانیوں پہ اترتا ہے. لیکن اس کے باوجود انا مقبل علیک، میں تیری طرف دیکھتا ہی رہتا ہوں کہ کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو واپس آئے گا، کبھی تو لوٹ کے آئے گا. زمین تھر تھراتی ہے، کانپتی ہے، اس کا کلیجہ جل جاتا ہے. کہتی ہے اللہ اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں.
پھر ان کا نشان بھی مٹ جائے. پانی ہے مانگتے ہیں اجازت ہے, اللہ اجازت ہو میری لگام چھوڑ دے, پھر تو دیکھ تیرے نافرمانوں کو غرق کیسے کرتا ہوں. فرشتے تڑپتے ہیں آسمانوں پر اور اجازت مانگتے ہیں, اللہ تو اجازت دے تو عذاب کی بجلیاں ہم کڑکا دیں تیرے نافرمانوں پر. زمین بھی غصے میں ہے, سمندر بکھرا ہوا ہے, فرشتے اپنے مچھلیاں ان کے بازوں کی تڑپ رہی ہیں اور غصے سے انسانوں کی ہلاکت کی اجازت چاہتے ہیں. جس کی نافرمانی ہو رہی, جسے غصے ہونا چاہیے, جسے ناراض ہونا چاہیے, وہ جواب میں یوں کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہ, تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو, مارو اسے. وَإِن كَانَ عَبْدِي, اگر میرا بندہ ہے, فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي, میرے بندے اور میرے درمیان دخل نہ دو, تم پیچھے رہو, چپ رہو, میں جانوں میرا بندہ جانے کبھی تو توبہ کرے گا. ان اتانی نہارن قبلتہ, کسی دن تو توبہ کر ہی لے گا. ان اتانی لیلن قبلتہ, کسی رات میں تو توبہ کر ہی لے گا. جب توبہ کرے گا لوجد اللہ توابا رحیما, وہ دیکھے گا کہ اس کا رب معاف کرنے والا کیسا ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی قارون نے, آج تک ایسا گندا کام کسی نے نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا زمین تیرے تابع ہے, جو کہے گا کرے گی. موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے حکم دیا پکڑو, انہیں پکڑا, وہ دھستا گیا اور چلاتا رہا اے موسیٰ معاف کر دے, اے موسیٰ معاف کر دے, اے موسیٰ معاف کر دے, اور آخر کار وہ زمین میں دھس گیا. جرم ہی ایسا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تجھ سے معافی مانگتا رہا, اگر مجھ سے ایک دفعہ بھی مانگتا تو میں معاف کر کے باہر نکال دیتا. میرے محترم بھائیو اور دوستو, کیڑا پڑ کے نکال. میرے بھائی اور دوستو, اب مسئلہ تو حل ہوگا اوپر سے. یہاں سارے دانشور کٹھے ہو رہے ہیں, نیچے دیکھ رہے ہیں, پانی میں چاند نظر آ رہا ہے, اس کو پکڑنے کے پیچھے پڑ رہے ہیں, تو اپنا وقت بھی ضائع ہوگا, جان بھی جائے گی, مال بھی جائے گا. چاند تو اوپر ہے, سایہ زمین پر ہے, فیصلہ آسمان پر ہے, اس کا ظہور انسانوں سے ہو رہا ہے, حکومتوں سے ہو رہا ہے, اور اس کا ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے ہی کرواتا ہے. پر فیصلے تو وہ کرتا ہے آسمان پر بیٹھ کر, جو خود للہ الامر من قبل ومن بعد, پہلے بھی اس کا حکم, بعد میں بھی اس کا حکم. اس کے حکم کو اس کے علاوہ کوئی بدل نہیں سکتا. کل ملک زائل, ہر ملک کو زوال ہے, الا ملکہ, اس کے ملک کو بقا ہے. کل ظل قالص الا ظل, ہر سایہ ڈھلتا ہے, اس کا سایہ باقی ہے. کل شیء ہالک الا وجہ, ہر ایک کو فنا ہے, اللہ کی ذات کو بقا ہے. وہ فنا سے پاک, عدم سے پاک, وہ شروع سے ہی ہے. الاول لیس قبلہ شیء, وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں. اور الاول بلا بدایا, وہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں. والآخر بلا نہایا, اور وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. قدیم بلا ابتدا, قدیم ہے ابتدا کے بغیر ہے. دائم بلا انتہا, وہ دائمی ہے اور انتہا کے بغیر ہے. وہ میرے محترم بھائیو لا تراہ العیون, آنکھوں کے قوت سے اوپر. لا تخالطہ الظنون, آنکھ تو بہت تھوڑا دیکھتی ہے, خیال بڑی دور تک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ادراک, خیال, تخیل سے بھی اوپر. لا یصفہ الواصفون, تعریف کرنے والے تعریف نہ کر سکے, نہ کر سکتے, نہ کوئی کر سکا. سب سے زیادہ تعریف اللہ کی اللہ کے حبیب نے کی. اللہ کے حبیب نے بھی آخر میں ہتھیار ڈال دیے, اللہم لا استطیع ثناء علیک, اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا. اور کون کرے؟ لو کان البحر مدادا, سمندر بن جائیں سیاہی, والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, ساتوں ہی سمندر سیاہی. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم. شیابات کے درخت کاٹو, پھر پاکستان کے, پھر ہندوستان کے, پھر ایشیا کے, پھر افریقہ کے, پھر امریکہ کے, پھر یورپ کے, پھر آسٹریلیا, جنگل ہی جنگل ہے. ساری کائنات کے درخت کٹیں تو کتنے قلم بنیں گے؟ تا لکھو بھائی, جنات بھی بیٹھو, انسان بھی بیٹھو, ساری کائنات بیٹھو, لکھو. لکھتے 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 ساتوں سمندر خشک ہو جائیں گے. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا, ساتوں سمندر خشک, قلم گھس جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, میری تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. اگر ہم اللہ سے مسئلہ حل کرانا چاہتے ہیں تو ایک دن میں حل ہو جائے گا.
خود حل کرنا چاہیں گے تو میں نے بتایا جو ظالم ہو، جو جاہل ہو، جو جلد باز ہو، جو ناشکرا ہو، جو جھگڑالو ہو، جو بے صبرا ہو، زیادہ غم چڑھ جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دے، تھک جائے ٹھیک ٹھاک ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دے، پریشانی آ جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دے، اور بیمار ہو جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دے، بوڑھا ہو جائے تو اگلا پچھلا سارا بھول جائے۔ بھلا ان کی تدبیریں اسکیمیں کیسے آدمی کو نجات دلا سکتی ہیں؟ تو بھائی معاملہ تو اللہ سے طے کرنا پڑے گا۔ مسئلہ آگے کا مسئلہ اور بھی سنگین ہے، جو آگے آ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مسائل حل کروانے تو میری مان کے چلو، انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نہایا، کہ میرے بندو میری مان جاؤ تو میں راضی ہو جاؤں گا، جب راضی ہوں گا تو برکت دوں گا، پھر میری برکتوں کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ اوپر سے رزق، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ نیچے سے رزق، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین کی برکتیں، آسمان کی برکتیں، تمہارے چاروں طرف سے میری برکتوں کا ظہور ہوگا، رحمت کا ظہور ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی۔ پر بات یہ ہے کہ انی اذا اطعت، پہلے میری مان کے دکھاؤ۔ اب یہاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، ہمیں جو اللہ کی ماننے کا تو ذوق نہیں رہا، لہذا شیطان نے پٹڑی بدل دی، تابے پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو ہم سارے مسئلے حل کر کے دے دیں گے۔ یہ تو ویسے ہی دعویٰ غلط ہے کہ ہم مسائل حل کریں گے، اپنا مسئلہ تو حل کر نہیں سکتا، نہ اپنی موت کو روک سکے، نہ اپنے بڑھاپے کو روک سکے، نہ اپنی بیماری کو روک سکے، نہ اپنے غم کو روک سکے، نہ کہیں سے خوشی خرید سکے، نہ کہیں سے زندگی خرید سکے، یہ ہمیں کیا خوشیاں دے گا؟ یہ سب سے بڑا غلط بول ہے اور سب سے بڑے غلط دعوے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے۔ انبیاء کی دعوت ہوتی ہے اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اب مسئلہ حل اس طرح ہوگا کہ ہم سب توبہ کریں، پچھلی جمعرات میں بھی کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم سب توبہ کریں۔ جب توبہ ہوگی تو اللہ کا غیبی نظام اس کے اگلے لمحے ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ ادھر توبہ ہوگی، ادھر اللہ کا فیصلہ ہمارے ساتھ، پھر اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا ہے؟ فرعون کی طاقت، قارون کی طاقت، حامان کی طاقت، کتنی طاقتوں کو، قوتوں کو اللہ غرق کر چکا ہے اور آئندہ بھی غرق کرتا رہے گا۔ آج بھی چاہے تو ابھی بیٹھے بیٹھے زمین میں دھنسا دے، اسے کون روک سکتا ہے؟ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، زمین میں تمہیں نہیں دھنسا سکتا۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا چلتے پھرتے تمہیں اڑا کے رکھ دوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے فیصلوں کو نہ کوئی روک سکتا، نہ کوئی حائل ہو سکتا ہے۔ ہاں، اللہ اپنا فیصلہ بدلے پھر سب کچھ ہو جائے گا۔ ابھی اللہ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا کہ ہمیں چین ملے، ہمیں سکھ ملے۔ اللہ اپنا فیصلہ بدلتا ہے کہ ان کے کام بنا دو، حالات ٹھیک کر دو۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یونس علیہ السلام بتا رہے ہیں اے توبہ کر لو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ انہوں نے کہا یہ توبہ سے کیا ہوگا؟ کہ یہ ہوگا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے مال میں برکت، اولاد میں برکت، باغات میں برکت، فصلوں میں برکت، پانیوں میں برکت، نہروں کا نظام تابع، اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کا نظام تمہارے موافق کرے گا۔ میرے بھائیو، توبہ کی جائے۔ توبہ تو تبھی کرے گا جب اللہ کو بڑا سمجھے، جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا بھائی اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ پہلے ذہن بنے گا تب جا کے توبہ پہ پختہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم جو عرض کر رہے ہیں بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، تبلیغ میں نکلیں، کہ اس وقت ہمارے لگام نفس اور شیطان کے ہاتھ میں ہے، اس سے لے کر اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دینی ہے، تب جا کے ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں ہماری لگام نہیں جاتی تو ہماری گاڑی کھڈے میں پڑی رہے گی، دنیا بھی خراب کر بیٹھیں گے، عاقبت بھی خراب کر بیٹھیں گے۔ اور اگر مسائل سے نکلنا ہے یہاں کے بھی وہاں کے بھی، تو میرے محترم بھائیو، اللہ پاک کی ذات کی طرف لوٹ آئیں، توبہ کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کر کے پچھلے بخشوانا اتنا آسان ہے۔ پچھلی جمعرات بھی واقعہ سنایا، آج دوبارہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں قحط آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ جی دعا کرو، قحط آ گیا، بارش ہو۔ 70,000 کو لے کر نکلے، نماز پڑھی، دعا مانگی، دھوپ اور تیز ہو گئی،
بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ یہ تو الٹا کام ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں ایک شخص ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کرتا، جب تک یہ تم یا توبہ کر لے یا تمہیں چھوڑ کے کہیں دفع ہو جائے تب پیچھے بارش کروں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں اتنے گناہ کر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا رکی پڑی ہے۔ اتنے تو گناہ ہے نا کہ نبی، اور نبی بھی کلیم بھی لاڈلا نبی آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی صفات میں، نبی دلال، لاڈلے نبی تھے اور کلیم تھے، دعا رک گئی، کیا ہوا گا؟ ایک ایسا نافرمان ہے، اب جہاں 99 100 میں نافرمان ہو تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو اللہ کا نافرمان ہے نکل جائے مجمع سے، پچھلوں کو تو اللہ کی رحمت سے محروم نہ کرے۔ اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا، کوئی نہیں نکلا، تو اس نے اپنے جی میں سوچا لو خرجت ففضحت نفسی، باہر آؤں تو سب کو پتہ چلے خود ذلیل ہوں، اور ٹھہرا رہوں تو سارا مجمع بارش سے محروم، ساری قوم پریشان۔ تو دل میں، نہ زبان سے بولا میرے بھائیو، اللہ اکبر، دل میں بولا، دل میں کہ کہیں اس ساتھ والے کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ چور میں ہی ہوں۔ کہنے لگا یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، یا اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور تو نے مجھے رسوا نہ کیا، اور تو نے مجھے شرمندہ نہ ہونے دیا، اور تو نے میرے پردے نہ کھولے، جئتک تائبا، میں اب توبہ کرتا ہوں، فاقبلنی، میری توبہ قبول کر لے، میرا پردہ رکھ لے۔ ابھی اس کے یہ خیالات کا کلام پورا بھی نہیں ہوا کہ گھٹا اٹھ کے بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے ہو گئی۔ کہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہ اس نے توبہ کر لی۔ کہ یا اللہ مجھے بتا تو صحیح کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا تو اس کی رسوا نہیں کیا، جب نافرمان تھا تو کسی کو نہیں بتایا، جب توبہ کر لی اب کیسے بتاؤں؟ میرا اس کا راز ہے، میرے درمیانی ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ توبہ کرنا اتنا آسان ہے، لیکن توبہ کرنے میں خود پسنا پڑتا ہے، اس کا بھی ارادہ نہیں، اس کا ماحول نہیں، سارا ذہن بن گیا پیسے سے کام کا کہ پیسہ لے لو سارے کام بن جائے گے، اسی سے تو سارے نظام خراب ہو گیا نا کہ ذہن بن گیا پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو کام نہیں بنیں گے، حکومت ہوگی تو کام بنیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں بنیں گے۔ یہ سارے نبیوں کے علم کے خلاف بات ہے، ہاں ہمارے مشاہدے کے تو مطابق ہے، لیکن اللہ کی خبر یہ ہے کہ جو تمہیں نظر آتا ہے اس طرح بات نہیں، اس کے اندر میرا امر چلتا ہے۔ جس پیسے پر اللہ ارادہ کرتا ہے اس سے کام ہو جاتا ہے، جس پیسے پر ارادہ نہیں کرتا اسی پیسے کو سبب بنا کر آپس میں لڑوا کے گھروں کے گھر تباہ و برباد کروا دیتا ہے، حکومتوں کو ٹکرا کے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لاکھوں انسان خون کی ندیاں بہا جاتے ہیں، پیسہ وہیں پڑا ہوتا ہے۔ جس پیسے سے اللہ چاہتا ہے اس سے کام بنتے ہیں، کیونکہ اللہ کی چاہت تو نظر نہیں آئی، 10 روپے دیے اور وہاں سے چیز اٹھا لی تو نظر آیا، پیسہ گیا، چیز آئی، پیسے سے ہی تو ہوا، لیکن اس نبی کی خبر یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اللہ کا امر چلتا ہے، وہ امر وجود میں آتا ہے، پھر اس سے چیز پہنچتی ہے۔ اللہ مجھے اس کے دینے کے لیے پیسے کا محتاج نہیں، بغیر پیسے کے دے یا پیسے کے ساتھ دے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی ارادہ ہے، کیونکہ نظام اس نے اسباب سے چلایا ہے، لہذا اسباب کی دنیا کو لے کے چلتا ہے، نہ ہم اسباب کے محتاج ہیں نہ اللہ اسباب کا محتاج ہے۔ ہمیں اسباب اللہ نے اس لیے نہیں دیے کہ اس کے بغیر ہم پل نہیں سکتے، اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں امتحان کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھیں گے کہ مجھے راضی کرتے ہو کہ پیسے کی پوجا کرتے ہو۔ اب ہم اس حد تک میرے بھائیوں دنیا سے متاثر ہو چکے ہیں کہ نماز جو سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے اسلام میں، اور سجدہ سب سے افضل ترین مقام ہے نماز کا، جس میں انسان اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے، اس سجدے کی حالت میں بھی اللہ یاد نہیں ہوتا، اپنے ہی کام یاد ہوتے ہیں۔ اس یقین کی خرابی نے ہمیں رسوا کر دیا، کہیں کا نہ چھوڑا۔ اللہ کہتے ہوئے بھی اللہ یاد نہ آئے، کتنی بڑی غفلت آ گئی۔ یہاں تو اپنے بیٹے کا نام لیتا ہے تو پورا تصور ذہن میں آ جاتا ہے،
نام کے بغیر ہی خیال اٹھا اور پوری شکل سامنے آ گئی، محبت لہریں دوڑانے لگی۔ یہاں اللہ کہا اور وہ بھی غفلت کے ساتھ، پھر سجدے میں سر رکھا تو وہ بھی غفلت کے ساتھ۔ سجدے میں بھی جب رب یاد نہ آیا، اس میں بھی دکان چل رہی، سیاست چل رہی، حکومت چل رہی، وکالت چل رہی اور ساری ڈاکٹری چل رہی، تو میرے بھائیوں کتنی اللہ پاک سے دوری ہوگی۔ اللہ جل جلالہ کی ذات سے تعلق جوڑنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ہمارا غلط یقین ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں نبی کی خبر اس کے خلاف آتی ہے کہ نہیں، اللہ کرتا ہے، دوائی گئی پیٹ میں، شفا ہوئی، کہنے دیکھا دوائی سے ٹھیک ہو گیا، لیکن جو اس میں شفا کا امر تھا وہ تو نظر نہیں آیا، لہذا ڈاکٹر نے بھی کہا ایسا نسخہ لکھا ہے کہ 3 دن میں فٹ کر دیا، لے بھائی اس نے اور زیادہ اس کا بیڑا غرق کر دیا کہ میں نے فٹ کر دیا۔ وکیل نے کہا ایسا مقدمہ لڑا کہ تجھے جتا دیا، لے اس کا اور بیڑا غرق کر دیا۔ کہا دیکھو ہم آئے تو تمہاری سڑکیں پکی ہو جائیں گی، تمہاری نالیاں پکی ہو جائیں گی، تمہارے ہسپتال بن جائیں گے، اللہ پاک سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ فرما لیا۔ آج ساری دنیا اپنی دعوت دے رہی ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ پاک سے متاثر نہ ہو رہے ہیں، نہ اوروں کو اللہ پاک کی ذات کا تعارف کروا کے اللہ پاک سے متاثر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جب کلمہ پڑھا تھا تو اس میں تو اقرار ہو گیا کہ یا اللہ بس اب تیری ہی مان کے چلیں گے، اللہ کا تعارف کرانا ہی ہماری زندگی کا مقصود ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ پاک کے چاہنے سے سب ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا هذه الانہار تجری من تحتی، یہ دریا میرے تابع ہیں، اللہ نے انہی میں ڈبو کے دکھایا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموال ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك۔ اپنے بازار پہ بڑا اعتماد، پوری دنیا کا ریٹ ہم نکالتے ہیں، پوری دنیا کی منڈیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں، تیری مانیں گے تو ہماری تو ساری تجارت ٹھپ ہو جائے گی۔ تم کہتے ہو صحیح تولو، صحیح بیچو، خیانت نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، بھلا اس کے بغیر تجارت چل سکتی ہے؟ کیا یہی نہیں سارے تاجر کہہ رہے اس وقت؟ وہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جس کو اللہ کا خوف، اور اسی پر جس پر ان کا اعتماد تھا۔ اللہ کا ایک دن آیا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ایک بادل اٹھا، وہ سر پہ آیا، ہوا ٹھنڈی چلی، بےتابوں کے گھروں سے نکلے، وہ سرخ ہوا، وہ پھر اس میں سے بجلیوں کی کڑک، انگارے برسنے شروع ہوئے، یا تو بادلوں سے بارش برسائے اور یا انگارے برسا دیے۔ یہ واقعات ہمارے یقین کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اللہ نے سنائے ہیں کہ اللہ کا ایک نظام ہے، دارالاسباب ہے، اسباب سے چلتا ہے، لیکن اسباب اصل نہیں، اس میں اللہ کا فیصلہ اصل ہے۔ اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا کہ اللہ پیٹ میں درد ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ریحان کے پتے ابال کے پی لو، پبری جیسے نیاز بو کہتے ہیں، کہا اس کے پتے ابال کے پی لو، وہ پیا تو ٹھیک ہو گئے۔ کچھ دن بعد پھر درد ہوا، اللہ سے پوچھا نہیں، خود ہی پتے ابال کے جو پیا درد اور زیادہ ہو گیا۔ کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ کہ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ نے کیا سمجھا بھائی شفا اس میں؟ شفا تو میرا امر تھا، اس وقت ڈال دیا، اب نکال دیا۔ سفیان ثوری کا انتقال ہوا، 60 برس توحید بیان کرتے رہے، ان کے مواعظ سارے توحید پر ہوتے تھے۔ خواب میں ملے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا توحید لایا ہوں 60 سالہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا وہ رات یاد ہے جب تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ تو تم نے کہا تھا دودھ پیا تھا جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ تو اس وقت میری توحید کہاں چلی گئی تھی؟ کبھی دودھ سے بھی درد ہوا؟ کبھی دودھ سے بھی درد ہوا؟ درد تو میرے امر سے ہوتا ہے، زہر سے کوئی نہیں مرتا، اللہ کے امر سے مرتا ہے، قتل سے کوئی نہیں مرتا، اللہ کے امر سے مرتا ہے، گولی سے کوئی نہیں مرتا، اللہ کے امر سے مرتا ہے۔ اللہ استعمال کرتا ہے چیزوں کو، کبھی براہ راست، کبھی بالواسطہ، کبھی بلا واسطہ،
اس لیے اللہ نے نبیوں کے واقعات سنا کر ہمارے یقین کو صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے اللہ پاک نے یہ سارے واقعات سنائے ہیں کہ ہم کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. جب یقین غلط ہوتا ہے سارے اسلام کا ڈھانچہ زمین پہ جا گرتا ہے. اس وقت اسلام کا ڈھانچہ مزمحل ہے، گرا ہوا ہے کہ ہمارے یقین کا قبلہ اللہ سے ہٹ کر پیسے پر حکومت